السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع چل رہا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور معاملات۔ آج ہم پڑھیں گے ساتھیوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق۔ تو یہ کافی لمبی بات ہے، انشاءاللہ ہم ان کو 2 حصوں میں پڑھیں گے۔ نمبر 1، فجر کی نماز کے بعد مسجد میں ساتھیوں کے درمیان بیٹھ جاتے، ان کی باتیں سنتے۔ نمبر 2، کوئی خواب سناتا تو اس کا مطلب بیان کرتے۔ نمبر 3، شعر بھی سنتے اور اس پر انعام بھی دیتے تھے، یعنی اچھے اشعار، جیسے علامہ اقبال کے اچھے اشعار ہیں۔ نمبر 4، غنیمت یا صدقہ بانٹتے، یعنی غنیمت کا مال آتا تو اس کو بھی بانٹتے تھے، صدقہ آتا تو اس کو بھی اپنے ساتھیوں پر بانٹتے تھے۔ نمبر 5، ہدیہ قبول کرتے اور بدلے میں بھی دیتے تھے، یعنی تحفہ دیتے بھی تھے اور لیتے بھی تھے۔ نمبر 6، خوشبو بہت پسند تھی، اس لیے خوشبو کا تحفہ کبھی بھی رد نہیں کرتے تھے۔ نمبر 7، اچھے نام پسند فرماتے، برے نام تبدیل کر دیتے تھے، یعنی ساتھیوں میں جس نے کسی کا اچھا نام ہوتا اس کی تعریف کرتے، اگر کوئی نام برا ہوتا اس کو آپ تبدیل کر دیتے تھے۔ نمبر 8، ساتھیوں کے نام پیار سے بھی لیتے تھے۔ نمبر 9، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ فرمایا، یا ابا تراب، اے مٹی والے۔ کبھی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے، یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے تھے، یا ذل اذنین، اے 2 کانوں والے۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ساتھیوں سے محبت اور پیار سے ان کے نام رکھنا۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ان کی سطح پر، ان کے مزاج کے مطابق ہوتا، جو ان کے لیے خوشی کا باعث ہوتا۔ نمبر 9، مہمان بھی بنتے، میزبانی بھی کی، مہمانوں کی خاطر تواضع بھی کی اور خوب تواضع فرماتے۔ اور نمبر 10، خود بھی ان کی خدمت کرتے تھے مہمانوں کی۔ نمبر 11، مہمان نوازی میں کبھی ایسا بھی ہوتا گھر میں موجود سب خوراک ان کی نظر کر دی جاتی، یعنی مہمانوں کو کھلا دی جاتی اور اہل خانہ فاقہ کرتے تھے۔ نمبر 12، دعوت بھی قبول کرتے، اگر کوئی غلام جو کی روٹی کی دعوت کرتا تو اس کو بھی قبول کرتے اور فرماتے، اگر کوئی مجھے کھور یا دستی بھی کھانے کی دعوت میں دے گا تو وہ بھی میں قبول کروں گا۔ تو انشاءاللہ اسی موضوع کو کل بھی لے کر چلیں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔